مسیح کے عظیم جلالی بابرکت نام میں پاسٹر پرویز لازر کا شائن سٹار ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کو سلام، اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے ایک بار پھر ممکن کیا کہ آپ سب کے درمیان شائن سٹار ٹیلی ویژن کے ساتھ مل کر کرسمس کے اس پرفضل موقع پر جب ہم ساری دنیا میں خداوند یسوع مسیح کی آمد کی تیاری کر رہے ہیں، اس کے پیدائش کو سیلیبریٹ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، گو کہ یہ بائبل کے مطابق فکس ڈیٹ نہیں ہے، تو بھی ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہوئے اور ہم ان کے پیدا ہونے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ 25 دسمبر کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں ایک دن فکس کر دیا گیا ہے تاکہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ دن تو بائبل میں نہیں ہے، بے شک نہیں ہے، پر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اس کلام مقدس میں درج ہے اور وہ اس دنیا میں آئے، اور اسی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آج میں آپ کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں کہ خداوند کے لوگوں کو جو مجھے خداوند نے سکھایا آپ کے ساتھ وہ شیئر کر سکوں۔ تو میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں شائن سٹار ٹی وی کے CEO ریورنڈ عاشر مچا صاحب، جنہوں نے اپنے اس پلیٹ فارم پر مجھے آنے کے لیے مدعو کیا اور موقع دیا تاکہ میں آپ کے ساتھ مل کر خداوند کی خدمت میں وہ کلام جو تایا ہوا کلام ہے، مؤثر کلام ہے، جو اثر رکھتا ہے، جو قدرت والا ہے، جو لا تبدیل ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے یسایہ کے صحیفے میں کہ جب تک وہ کلام پورا نہیں ہو جاتا بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ اس کلام کو، وہ کلام جو مجسم ہوا میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہمارے درمیان رہا، اس کلام کو سیکھیں، جانیں اور لوگوں کو بتائیں، کیونکہ میری بائبل میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور انجیل خوشخبری پیغام ہے جو میں اور لوگوں کو بتانا ہے۔ جب ہم کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں تو میرے عزیزو، نہ صرف ہمیں صرف کرسمس کے اس سیزن کو سیلیبریٹ کرنا ہے، بائبل کے مطابق ہمارا ہر روز ہر دن کرسمس ہے، ہمارا ہر روز فصح ہے، جس طرح ہمارا ہر روز خداوند میں شادمانی کا موقع ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، اور مسیح سے بڑی اور کیا خوشخبری ہے کہ ہم اس میں خوش ہیں، ہم اس کی سیلیبریشن میں خوش ہیں جو میرے لیے اور آپ کے لیے نجات دہندہ کے طور پر آیا، جو میرے لیے اور آپ کے لیے گناہوں کی معافی کے لیے آیا، جو میرے اور آپ کے لیے خدا باپ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے آیا۔ وہ خدا جو کلام خدا ہے، وہ جو مجسم ہوا ہے میرے اور آپ کے لیے، اس روئے زمین پر بشر کی صورت میں بدن اختیار کیا تاکہ میں اور آپ اس بدن کو دیکھیں، اس کے ساتھ رہیں۔ کلام مقدس میں یوحنا کے پہلے خط میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے وہ کلام جو آج خداوند نے اپنی قدرت کے کلام کو پیش کرنا ہے کا موقع دیا، جاننے کا موقع دیا، میں اس کا نہایت شکر گزار ہوں۔ اور خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں متی رسول کے نام پر لکھی گئی انجیل مقدسہ، اس کا 2 باب میں چاہتا ہوں اگر آپ جلدی سے میرے ساتھ کھول لیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کا کلام ہر صبح تازہ ہے اور ہر صبح تازگی بخشتا ہے، اور اسی قدرت والے کلام میں سے میں اپنے لیے اور آپ کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آئے ہم دیکھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں سے متی رسول کے نام پر لکھی گئی انجیل مقدسہ، اس کا 2 باب اور اس کی 2 آیت۔ لکھا ہے، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، جس طرح میں نے آغاز میں کہا کہ یہ تاریخ 25 دسمبر نہیں ہے کلام کے مطابق، یا کلام میں اس چیز کا درج نہیں ہے کہ یہ 25 دسمبر ہی ہے، پر یہ ضرور ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ یہودیوں کے بادشاہ نے میرے اور آپ کے لیے یسوع مسیح کے بدن کی صورت میں آج جسے ہم سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں 25 دسمبر، جو تاریخ مجھے اور آپ کو دے دیے تاکہ ہم ایک ساتھ مل کر سیلیبریشن کر سکیں اس کی پیدائش کو، وہ ضرور درج ہے کہ وہ پیدا ہوا ہے۔ اور کلام مقدس میں ہم نے دیکھا کہ یہ پورب سے مجوسی آئے ہیں اور کہتے ہوئے آئے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کلام مقدس میں
انہی چاروں اناجیل کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں جو خوشخبری کا پیغام ہے، ان میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، اور پھر کیا خوبصورت کلام مقدس میں مکاشوہ کی کتاب میں درج ہے کہ اس کا نام بادشاہوں کا بادشاہ لکھا ہوا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ میرے اور آپ کے لیے جو پیدا ہوا ہے، اس کو ڈھونڈتے ہوئے مجوسی آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کہاں ہے۔ آپ کو اور مجھے سوال ہے، سوچنا ہے کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ جو مجوسی کہتے ہیں، جسے میں اور آپ کلیم کرتے ہیں کہ وہ میرا بادشاہ ہے، اور ہم گاتے بھی اور کہتے بھی ہیں کہ رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلال دا بادشاہ ہے۔ جب وہ خداوندوں کا خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو میرے عزیز، جب وہ پیدا ہوا ہے تو کیا آپ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا آپ اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ آج میں آپ کو سوال دیتا ہوں۔ یا آپ یوں ہی حسب روایت، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں حسب روایت، جس طرح زندگی میں ایک عرصہ سے ہو سکتا ہے آپ کی عمر 90 سال ہو، 100 سال ہو، 80 ہو، 70 ہو، 60 ہو، 50 ہو، 40، 30، 20، whatever the age you are having، کوئی بھی آپ کی عمر ہے، آپ ایک مدت سے، ایک عرصے سے اس کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، یا کبھی تلاش بھی کیا ہے اس کو کہ وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ پیدا ہوا وہ کہاں ہے؟ آپ نے کبھی تلاش کیا اسے؟ یا ایسے ہی کپڑے پہن لینا، چرچ چلے جانا، عبادت کر لینا، اور اب تو خدا ان کا شکر ہے کہ قوم کافی بیدار ہے اور وہ 24 کی رات کو عبادت کرنا پسند کرتے ہیں۔ آپ 24 کی رات کو عبادت کرنا پسند کرتے ہوں گے، یا یہ عام روٹین ہے، یا روٹین سے ہٹ کر کچھ ہونے جا رہا ہے؟ اگر نہیں ہے تو کچھ ہونا چاہیے۔ یہودیوں کے بادشاہ کی تلاش میں پورب سے مجوسی آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا وہ کہاں ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ، یہودیوں کا بادشاہ جو آج میرا اور آپ کا بادشاہ ہے، کیا میں اسے تلاش کرتا ہوں یا نہیں؟ اور اگر نہیں تو یہ سوال ہے کہ آپ اسے تلاش کریں۔ یہ سوال ہے کہ آج آپ اس کی تلاش میں نکلیں۔ جب مجوسی پورب سے کہتے ہوئے یروشلم تک جا سکتے ہیں اس کو تلاش کرنے کے لیے، تو آپ کیا اسے تلاش کرنے کے لیے محنت نہیں کر سکتے؟ کیا آپ اسے تلاش کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت نہیں کر سکے؟ اور آپ کو کیا وہاں نہیں جانا ہے؟ آپ کو تو اپنے گھر میں، اپنے بستر پر، اپنے دل کو اپنے خدا، اپنے خالق، اپنے مالک، بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ جوڑنا ہے، اپنا تعلق قائم کرنا اور اسے کہنا ہے، اے خداوند میں چاہتا ہوں، میں چاہتی ہوں کہ جب میں تیری پیدائش کے سیزن کو سیلیبریٹ کر رہا ہوں تو حقیقی طور پر مجھے قبول کرتا ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں تیری شکر کرتی ہوں۔ خدا باپ دیکھ، میرے پاس وہ ایسے قیمتی تحائف تو نہیں ہے جیسے ان مجوسیوں نے پیش کیے، سونا، مر اور لبان، پر جو میرے پاس ہے وہ میں تجھے پیش کرتا ہوں۔ اور خداوند وہ میرا دل ہے، خداوند وہ میرے خاندان کی ساری زندگیاں ہیں، میرے بیوی بچے، میرے ماں باپ، میری اولاد، میرا خاندان، میرا گھرانہ، میرے بہن بھائی، ہم سب، تاکہ میرے خدا ہم نجات پائیں، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے، تو خود فرماتا اور کہتا ہے کہ تو کسی جان کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اور پھر میں نے خداوند تیرے کلام میں پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے لوکا کی انجیل مقدسہ میں کہ وہ امیر آدمی جب مرا تو عالم ارواح میں ڈالا گیا، اور وہاں پر وہ چلاتا ہے، پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اے باپ ابراہیم میں تیری منت کرتا ہوں، اے باپ ابراہیم میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس کو میرے باپ کے گھر بھیج، تاکہ میرے اور 5 بھائی ہیں ان کو کہیں یہاں پر نہ آنا پڑے، مطلب عالم ارواح میں، جہاں کا کیڑا بھی نہیں مرتا، جہاں کی آگ ہمیشہ جلتی رہتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہونے جا رہا؟ ہو سکتا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے یہ زندگی کا آخری پیغام ہو، پر ہمیں چاہیے آخری پیغام سے پہلے اسے اچھی طرح حقیقی طور پر تلاش کر لیں، اپنے خالق کو، وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ جس کے لیے لکھا ہے کہ وہ لا تبدیل ہے، وہ جو آسمانوں کے آسمانوں میں بھی سما نہیں سکتا، پر میرے اور آپ کے لیے
اس نے بشر کی صورت اختیار کی ہے تاکہ میں اور آپ اس سے مل سکے، اپنا ربط قائم کر سکیں۔ میرے عزیزو، بہت سارے لوگ سوال پیدا کرتے ہیں، یہ کرسمس کیک کہاں سے آ گیا؟ اچھا سوال ہے، لیکن سالگرہ کا ذکر ضرور کلام مقدس میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آج ہم کرسمس کیک کاٹتے ہیں یا برتھ ڈے کیک کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت بھی ہوتا ہو یا کوئی اور ٹریڈیشن ہوگی ان کی، وقت کے لحاظ سے چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ آج ہمارے لیے کرسمس کیک آ گیا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے یہ کیک درج نہیں ہے، نہ ہو کیک۔ ہم کیک کو سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں، ہم مسیح کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم اس کے پیدا ہونے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور میری بائبل میں کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں جب اپنی آخری فصل اپنے شاگردوں کے ساتھ کی، تو کلام مقدس میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، چونکہ بہت سارے لوگ سوال پیدا کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے متی رسول کی انجیل کا 26واں باب 26ویں آیت سے، جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لوگ کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ ہاللیلویا، بدن ہے۔ بات کیا ہے؟ روٹی تشبیہ کیسے دی گئی ہے؟ بدن سے، یسوع مسیح کے بدن سے۔ اس نے کہا، لوگ کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، حالانکہ ہے تو روٹی۔ پھر پیالہ لے کر شکر کر کے ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ وہ انگور کا شیرہ در حقیقت یسوع مسیح کے لہو سے تشبیہ ہے کیا؟ روٹی اور شیرہ۔ اور کلام مقدس میں اگر یوحنا رسول کی ہی انجیل مقدسہ ہم دیکھیں، اس کے 6 باب میں چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے اس لیے جلدی چل رہا ہوں تاکہ ہم کلام مقدس کو سمجھیں۔ یوحنا رسول کی انجیل مقدسہ اس کا 6 باب اس کی 52 52 ورڈ سے لکھا ہے، بس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ پھر دہراتا ہوں ان آیات کو، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ آمین، ہاللیلویا۔ یہ ہے حقیقت۔ ہم جس طرح اپنی فضا کو روٹی اور شیرے سے یسوع مسیح کے بدن اور خون کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، میچ کرتے ہیں، اسی طرح میرے عزیز ہم اس کی سالگرہ کو جو کیک کاٹتے ہیں وہ بھی اس کے بدن میں شامل ہونے کے اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم اپنے مسیح کے ساتھ جڑنے کا اظہار کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ شاید اس بات سے آشنا نہ ہوں گے کہ یہ کیک کا مطلب کیا ہے، یہ کیک در حقیقت ہے کیا۔ یہ میں اس گمان سے اس میں شامل ہوتا ہوں کہ this is a body of my Savior, Lord Savior. This wine is the pure blood, the precious blood جو میرے لیے صلیب پر بہایا گیا۔ ادروائز وہ شیرہ، وہ اس کا خون نہیں ہو سکتا، وہ تشبیہ ہے کہ میں اس کے خون میں شامل ہوتا ہوں جب وہ پیتا ہوں۔ اپنے چرچ میں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے وہ روٹی جو میں کھاتا ہوں اس کے بدن کے تشبیہ جان کر نہیں یہ اس کا بدن ہے، وہ روٹی جو ہے میں اس میں شامل ہوتا ہوں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا جب تک تم اس میں شامل نہیں ہوتے تم میں زندگی نہیں ہے۔ میں اس گمان سے کہ کیک میں بھی شامل ہوتا ہوں کہ یہ میرے مسیح کے پیدائش کی یاد ہے، اس کی برتھ ڈے ہے۔ جب میں اپنی برتھ ڈے پر، اپنے بچوں کی برتھ ڈے پر، اپنے پیاروں کی برتھ ڈے پر کیک کاٹتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم
کچھ غلط کام کرتے ہیں، پیار کا اظہار ہے، آپ ہمیں ایک اور چیز دے دیں، ہم اس میں شامل ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے میرے عزیز، آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج میں آپ کو سوال دے رہا ہوں، آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ مجوسی کہتے ہیں کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا وہ کہاں ہے؟ آپ کو بھی یہ سوال ہے، لیکن یہاں پر میں ایک اور بات کرتا چلوں۔ آئے تو مجوسیوں کے مجوسی آئے تو ہے یہودیوں کے بادشاہ کو ڈھونڈتے ہوئے، لیکن ہوا کیا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ آئے اور پہنچ گئے ہیرودیس بادشاہ کے پاس۔ اب غور کریں، گھر سے نکلے ہیں یہودیوں کے بادشاہ کو دیکھنے اور چلے گئے ہیرودیس کے پاس۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو آ کر مجھے بھی خبر کرنا تھا کہ میں بھی اسے سیدھا کروں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جب ہیرودیس کو پتا چلا تو اس کے ہوش اڑ گئے، وہ یہ تحقیق کرنے لگا کہ بادشاہ، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو کب برداشت کرتا ہے، کب قبول کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں، اس وقت ہماری کوئین اور آپ کی کوئین، پاکستان کی کوئین جو ہے کوئین الزبتھ ہے۔ دنیا میں ایک وقت اس کا راج تھا، آلموسٹ 90+ ہے، وہ اپنا اختیار اپنے بیٹے کو نہیں دے رہی ہیں، اپنے بچوں کو نہیں دے رہی ہیں، وہ چھوڑ نہیں رہی ہیں، کیونکہ یہ لذت، یہ مزہ ہے ایک اختیار کا۔ کوئی بادشاہ دوسرے بادشاہ کو قبول نہیں کرتا ہے، کیسے؟ حالانکہ اس کے اپنے پیارے ہیں، پر وہ نہیں آگے کنورٹ کر رہی، بادشاہت کو ڈائیورٹ نہیں کر رہی دوسرے کی طرف، وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کے بادشاہ کو بھی پریشانی ہو گئی ہے، اس وقت کے بادشاہ کو جو کہ بظاہر ہیرودیس تھا، اور اصل میں تو بادشاہوں کا بادشاہ یسوع مسیح ہے۔ یہ دیکھیے مجوسی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ کہاں ہے جو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے ہیرودیس کا نہیں پوچھا اور غلط جگہ چلے گئے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ بھی نکلتے تو اس کے لیے ہو، پر غلط جگہ چلے جاتے ہیں۔ آج اپنی راہ درست کریں، آج اپنے آپ کو درست کر لیں۔ آج موقع ہے، یہ کرسمس جو ہم سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں، اس پر آپ کے پاس اور میرے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں، ہم اپنی راہ درست کریں، کیونکہ میری بائبل میں لکھا ہے یسوع مسیح اس لیے آئے، انہوں نے کہا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ آپ کے پاس موقع ہے، میرے پاس موقع ہے کثرت کی زندگی پانے کا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں کھوئے وہ کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں۔ میرے عزیز، آج آپ کے پاس موقع ہے، آج آپ کے پاس وقت ہے اپنی نجات کو، اپنے کفارے کو، اپنے نجات دہندہ کو اپنے دل میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں ہمیشہ کے لیے لے لیں۔ تانا ہو کہ یہ موقع نہ ملے۔ آپ کے پاس، میرے پاس، پھر سے ایک بار کہہ رہا ہوں، موقع ہے۔ اس کرسمس پر آج جب ہم یہ پیغام سن رہے ہیں، جب ہم اس کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، جب ہم عبادت کرنے والے ہیں، حقیقی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند ہمیں حقیقی طور پر اس کرسمس کے منانے کے وقت اپنی رفاقت میں، جس طرح میں نے کہا کہ اس کے خون و گوشت میں شامل ہونے کے لیے تیار کریں۔ ہم نئے کپڑے تو پہن لیتے ہیں، کیا مسیح کو پہنا ہے نیا؟ ہم روٹی تو اچھی سے اچھی کھاتے ہیں، کیا ہم فسح میں شامل ہوتے ہیں جس میں ہم اکثر میں دیکھتا ہوں نہیں ہوتے؟ تو آپ کے پاس وقت ہے اس میں شامل ہونے کے لیے، آپ تیار ہو جائیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے آسمانی باپ، بزرگ باپ ابراہم، اسحاق، یعقوب کے خدا، قوم و امتوں کے رب، تو جو لا تبدیل اور صادق القول ہے اور اپنے کہنے کے مطابق اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے، خدا باپ جب آج میرے ان پیاروں نے، تیرے خون خلیدوں نے اس کلام کو سن کر تیری طرف اپنے آپ کو لانے کا دل میں فیصلہ کیا ان کی مدد کرنا، تاکہ خدا باپ یہ کرسمس پہلے عام کی طرح نہ ہو،
गुज़श्ता अयाम की मानिंद ना हो बल्कि कुछ नया हो, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है जब तुम मेरी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। हाँ खुदा बाप, आज जब तेरी आवाज सुनी है, तेरे कलाम को सुना है, तो खुदा हम तेरी तरफ रुजू लाएं ताकि बहाल किए जाएं और जिंदगी के मालिक को इख्तियार करें और जिंदगी में कायम रहें और हमेशा की जिंदगी को पाने वाले हो। और खुदा बाप चाहते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में सलामती रहे, अमन रहे, हमारी कलीसियों में सलामती अमन रहे, हमारे खानदानों में सलामती अमन रहे और हम सारा जलाल तेरे नाम को देने वाले ठहरे। तेरा शुक्र हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ और खुदावंद के नाम को जलाल देते हुए पास्टर आशर मंचा, शाइन स्टार टेलीविजन वाले, उनकी सारी टीम, आप इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं, आप सबको मेरी क्रिसमस एंड इन एडवांसली हैप्पी न्यू ईयर। May God bless you. Stay blessed always and we remain in Jesus Christ. Amen.